بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کثرت عبادت کرنے والا جنتی، یعنی زیادہ عبادت کرنے والا جنتی۔ حضرت سیدنا رافع بن عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا شام بن یحییٰ کنانی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو واقعہ نہ بیان کروں جو میری آنکھوں نے دیکھا اور اس وقت میں خود وہاں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نفع دیا، امید ہے تمہیں بھی اس سے نفع ہوگا۔ میں نے کہا، اے ابو ولید، مجھے بیان کیجیے، ضرور بتائیے۔ انہوں نے بیان فرمایا، ہم نے سن 88 ہجری میں روم کی سرزمین پر جہاد کیا۔ ہمارے ساتھ سعید بن حرس نامی ایک نیک شخص تھا۔ وہ کثرت سے عبادت اللہ کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا۔ جب ہم چلتے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، سبحان اللہ۔ جب ٹھہرتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ پھر ایک رات ایسی ہے کہ ہم سخت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ میں اور اجاس پہرہ داری کے لیے نکلے۔ ہم ایک ایسے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جس کا معاملہ ہم پر سخت دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے حضرت سیدنا سعید بن حرس علیہ رحمہ کو اس رات بھی عبادت میں مشغول پایا اور مصائب پر اس کے صبر کرنے پر بہت تعجب ہوا۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ پر نفس کا بھی کچھ حق ہے، یعنی آپ پر آرام کرنے کا بھی حق ہے، آرام بھی کیا کیجیے، آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ تو وہ رو دیے اور فرمایا، اے میرے بھائی، یہ سانسیں شمار کی جا چکی ہیں، یعنی جو سانسیں ملی ہوئی نا ہمیں، یہ گنی چکی ہیں۔ عمر گھٹ رہی ہے، یعنی جو بھی ایک لمحہ گزرا وہ لمحہ گھٹ رہا عمر میں سے۔ دن پورے ہو چکے ہیں، جو دن گزر جاتا ہے وہ دن کم ہو جاتا ہے زندگی میں سے۔ میرے پیچھے موت اور مجھے اپنی روح نکلنے کا انتظار ہے۔ راوی فرماتے ہیں، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ خیمے میں داخل ہو کر آرام فرمائیں۔ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو وہ سو چکے تھے۔ میں خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی، تو میں نے دل میں کہا کہ خیمے میں ان کے سوا اور تو کوئی نہیں۔ بہرحال میں کچھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ نیند میں مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی ایک بات یاد کر لی اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں لوٹنا نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، گویا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے آستگی سے نیچے کر دیا اور ہانپتے ہوئے بیدار ہو گئے، یعنی جاگ گئے۔ میں نے ان کو سینے سے لگا لیا تو انہوں نے دائیں بائیں مڑ دیکھا، پھر کچھ سکون و اطمینان حاصل ہوا اور جو حواس بحال ہوئے تو کلمہ تجبہ پڑھنے اور تکبیر کرنے لگے، کلمہ تجبہ کا ورد کرنے لگے، اللہ اکبر کرنے لگے۔ میں نے عرض کی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، خیر ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے بتائیے، کیونکہ میں نے آپ کو جو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ نیچے کر لیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں بتاؤں گا، کوئی راز کی بات ہوگی۔ پھر جب میں نے انہیں قسم دی تو فرمایا، جب تک میں زندہ رہوں آپ اس بات کو ظاہر نہیں کرو گے، یعنی مانت میں رکھو گے، مانت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے، میں نے دیکھا گویا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ لوگ ہکے بکے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے کرتے اپنی کمر سے نکل رہے۔ اسی دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان جیسا حسین چہرے والا میں نے نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، اے سعید، آپ کو بشارت ہو، یعنی آپ کو خوشخبری ہو، سبحان اللہ، آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ چھوٹے موٹے جو گناہ معاف کر دیے، ویسے ہی پہلے وہ عبادت گزار تھے۔ محنت وصول ہوئی اور دعا بھی قبول ہوئی، آپ کو جلد خوشخبری دی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کو وہ نعمتیں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں، سبحان اللہ، ایک عبادت گزار کے لیے۔ حضرت سیدنا سعید بن حرس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ چل دیا، انہوں نے مجھے میدان حشر سے غائب کر دیا تو اچانک ایک خوبصورت گھوڑا ہمارے سامنے تھا جو دنیوی گھوڑوں جیسا نہ تھا، یعنی دنیا کے جو گھوڑے ہیں نا،
ان جیسا نہ تھا، ان سے خوبصورت زیادہ تھا، بلکہ اچکنے والی بجلی کی مانند چلنے والا بھی تیز تھا، بھاگنے والا بھی تیز تھا، چلنے کی نہیں جب تیز چلنے والی ہوا کی طرح اٹھتا تھا وہ گھوڑا۔ ہم اس پر سوار ہو کر چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے بلند محل کے پاس پہنچے جس کا کنارہ دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی ایک ایسے محل کے پاس پہنچے جس کا دوسرا کنارہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا بڑا چوڑا لمبا چوڑا تھا محل۔ وہ چاندی سے جڑا ہوا تھا، یعنی چاندی لگی ہوئی تھی اس محل کو، اور اس سے روشنی جھلک رہی تھی، روشنی آ رہی تھی، چاندی کی چمکیں آ رہی تھی۔ جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا، جب ہم دروازے کے پاس پہنچے تو خود ہی دروازہ کھل گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ایسی اشیاء دیکھی، یعنی ایسی چیزیں دیکھیں جن کی نہ کوئی تعریف بیان کر سکتا، نہ ہی کسی کے انسانی دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہوگا، یعنی ایسی کسی نے چیزیں دیکھی نہیں، اور تعریف کرے تو تعریف کو بیان نہیں کر سکتے، اتنی اچھی بہترین چیزیں تھیں۔ اس میں حوریں تھیں، ستاروں کی گنتی کے برابر خدام، یعنی ستاروں کی گنتی کے برابر غلام تھے، اور غلام بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو سریلی آواز میں جو نغمے لاپنے لگے، جب ان خادموں نے ہمیں دیکھا نا تو سریلی آواز میں نغمے پڑھنے لگ گئے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ نغموں کے یہ الفاظ تھے، اہلا و سہلا و مرحبا، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی تشریف لایا، سبحان اللہ، اس بات گزار کو کہنے لگے۔ ہم چلتے چلتے ایک اجتماع میں پہنچے جہاں ہیرے جواہرات سے راستہ سونے کے تخت بچھے ہوئے تھے، جہاں ہیرے جواہرات کے تخت لگے ہوئے تھے۔ تو ادھر یہ تخت نا دنیا کے تھوڑے بہت خوبصورت ہیں، لوگ اس کی جانے جو ہوتے ہیں، تو وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ ہیرے جواہرات کے تخت ہیں عبادت گزاروں کے لیے، جی ادھر مشکلات کاٹتے ہیں۔ ہر تخت پر ایک ایسی خوبصورت خاتون بیٹھی تھی جس کا وصف کوئی مخلوق بیان نہ کر سکے، اتنی خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور ان کے بیچ میں ایک ایسی عورت جلوہ فرما تھی جو قد و قامت، حسن و جمال اور وصف کمال میں ان میں سب سے برتر تھی، سب سے اعلیٰ تھی۔ یعنی یہاں پہنچ کر میرے ساتھ والے دونوں مرد سے کہہ کر غائب ہو گئے کہ جی آپ کا گھر خاندان، آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان اور آپ کی رام گاہ، یہ سبحان اللہ۔ ان کے جانے کے بعد وہ خوبصورت عورتیں مرحبا خوش آمدید کہتے ہوئے میری طرف ایسے بڑھیں جیسے کوئی غائب جب اپنے اہل میں واپس آتا ہے، میری طرف ایسے لوٹی جیسے کوئی غائب بنا نہیں اپنے گھر کو آتے نہیں جلدی میں۔ اس کے گھر والے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے درمیانے تخت پر بیٹھی عورت کے پاس بٹھا دیا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے لیے اس جیسی اور بھی حوریں ہیں، یعنی اور بھی حوریں ہیں اس کے علاوہ اس جیسی، وہ سب آپ کے منتظر ہیں، یعنی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے آپس میں گفتگو کی تو میں نے پوچھا میں کہاں ہوں، یعنی جب گفتگو شروع ہوئی نا حوروں کی عورتوں کے ساتھ، میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں مجھے بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ جنت الموا میں ہے۔ میں نے پوچھا وہ دوسری کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ آپ کے دوسرے محلات میں ہے، میں آج آپ کے پاس ٹھہروں گا اور کل ان کے پاس جاؤں گا۔ پھر میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا آج تو آپ دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے اور 3 دن بعد آئیں گے یعنی باقی زندگی تھی نا اس کی 3 دن بیان کر دیا، آج تو اب چلے جائیں گے دنیا میں، جو خواب سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں چلے جائیں اور پھر 3 دن کے بعد آئیں گے۔ میں نے کہا میں دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ وہ جو مصرع تھا نا جو وہ سنا تھا انہوں نے، تو وہ مصرع یہی تھا کہ میں دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا آپ کا دنیا میں لوٹنا ضروری ہے اور 3 دن بعد آپ ہمارے ہاں افطار کریں گے، یعنی 3 دن بعد ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے آپ۔ پھر میں اس مبارک اجتماع سے اٹھا اور وہ مجھے رخصت کرنے اٹھی تو میری آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حشام رحمہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں رونے لگا اور ان سے کہا اے سعید آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس نے آپ کے عمل کا ثواب دکھا دیا، یعنی جو بات کہتے ہیں نا وہ آپ کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ثواب جو ہے اس کا صلہ جو ہے۔ انہوں نے یاد فرمایا کیا آج جو آپ نے دیکھا وہ کسی اور نے بھی دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے اس بات کو چھپائیں گے۔ وہ پھر کھڑے ہوئے، وضو کیا، خوشبو لگائی اور اپنے ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ وہ روزے سے تھے اور رات تک لڑتے رہے، پھر واپس آئے۔ لوگ ان کی لڑائی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا ڈرنے والا نہیں دیکھا
یہ تو اپنی جان کو دشمنوں کے تیروں نیزوں کے آگے ڈال دیتے ہیں اور ہر بار وہ پسپا ہوئے، یعنی ہر بار دشمن کو شکست دے دیتے ہیں۔ میں نے دل سے کہا اگر جن کا مرتبہ دیکھ لیتے جو میں نے سنا ہے تو ان جیسا ہی کرتے۔ پھر آخر رات تک قیام کی حالت میں رہے اور صبح روزے کی حالت میں کی، اور دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ لڑے اور پھر رات کو قیام کیا، پھر صبح پھر روزے کی حالت میں تھے اور پہلے سے زیادہ قتال کیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور پہلے سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا۔ حضرت سیدنا ابو الولید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ پورا دن اپنی جان کو ہلاکتوں میں ڈالتے رہے لیکن انہیں کوئی نقصان نہ ہوا، یعنی اپنی جان کو پیش کرتے تھے مگر نقصان کوئی بھی نہ ہوا۔ بالآخر غروب افطار کے وقت ایک تیر ان کے گلے میں آ کر لگا جس کے سبب وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھ رہا تھا کہ لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ جب تیر لگا نا تو زمین پر آئے تو لوگ تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ میدان کارزار سے باہر اٹھا لائے تو ان کا جو جسم مبارک تھا میدان سے باہر لے آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو کہا ہے شہید آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج جنت کو رفتار کر، یعنی جو حوروں نے کہا تھا نا کہ 3 دن بعد آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے تو وہ بات پوری ہو گئی۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نچلے ہونٹوں کی حرکت دی اور مسکراتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر آپ علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا شاہ رحمۃ الرحمہ کہتے ہیں میں نے بلند کہا اے اللہ تعالیٰ کے بندو لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ میری بات سنو، میں تمہارے اس بھائی کے متعلق بتاؤں۔ لوگ متوجہ ہوئے، میں نے انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے تکبیر کہی جس سے پورا لشکر دہل گیا اور یہ بات پھیل گئی۔ میرے لشکر اور سیدنا مسلمہ علیہ السلام کو معلوم ہوا، وہ خود تشریف لائے اور ہم نے ان کی مسجد کو رکھا تاکہ نماز جنازہ پڑھیں۔ میں نے میرے لشکر اور سیدنا مسلمہ علیہ السلام سے عرض کی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا ان کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جو ان کی حالت کے متعلق جانتا ہو۔ پھر ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ لوگ رات کو یہی گفتگو کرتے ہوئے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اس واقعہ کا دوبارہ ذکر کیا تو لوگ مار کے چلا، یعنی اس واقعہ کا دوسرے جب دوبارہ ذکر کیا نا تو لوگ رونے لگ چلا اٹھے، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور حوصلہ بڑھ گیا، دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اسی دن قلعہ پر اس بزرگ آدمی کی برکت کی وجہ سے وفات جس نے پائی نا، تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔